अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हम अपनी बात वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां वक्फे पर जाने से पहले हमने छोड़ी थी। जी बर साहब, आप बड़े खूब अंदाज में, बेहतरीन असलूब में बता रहे थे कि वाक़तन आदमी को यकीन के साथ, इस यकीन के साथ कि ये खुसूसन दीनी इल्म जो है वो दुनिया और आखिरत के लिए बहरहाल फ़ायदेमंद है। तो यकीन क्या है? किस चीज़ को यकीन कहा जाता है? देखिए, इंसान की ये फितरत है कि वो कोई चीज़ भी इख्तियार करता है, पसंद करता है तो देखता है कि ये चीज़ फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह। अगर वो चीज़ में फ़ायदा महसूस करता है तो उसको इख्तियार करता है, लेता है, ख़रीदता है। अगर ये देखता है कि ये चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है, उसे ख़रीदता भी नहीं है, लेता भी नहीं, छोड़ देता है। और ये जो ज़ाब्ता हयात है, ये अगर मुवाज़ना भी कर ले इंसान कि दुनिया में जितने भी अदियान हैं, मज़ाहिब हैं, ये जितने भी कवानीन हैं इंसानों के लिए, उसमें से कौन सा ज़ाब्ता, कौन सा दीन सबसे बेहतर है, तो देखेगा कि हमारा दीन सबसे बेहतर है। जिस दीन को अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी पे नाफिज करके दिखा दिया, और उन जैसी ज़िंदगी किसी और की नहीं है। तारीख़ ने ये बात महफूज कर ली है कि इस कायनात में सबसे बेहतर इंसान कौन है, जिसकी ज़िंदगी बेहतरीन है, जिसकी ज़िंदगी में खैर ख्वाही थी लोगों के लिए, कोई वो खुद गरज नहीं था, मुफाद परस्त नहीं था। उसने ज़िंदगी गुजारी तो लोगों के फ़ायदे के लिए, जो काम किया इंसानियत के लिए किया, और उनकी ज़िंदगी कामयाब। फिर उसने जो जमात तैयार की है, सहाबा कराम की जमात, वो जमात बेहतरीन जमात थी। तो जिस कानून के साथ, जिस दीन के साथ ये सहाबा कराम की जमात तैयार हुई है, इससे अच्छा दीन ना नज़र कहीं आता है, ना ऐसी कोई जमात नज़र आती। ये यकीन करेगा ये हक़ाइक़ को देख कर, और हकीकत को मानेगा कि वाक़तन जिस दीन के ज़रिए सहाबा कराम की जमात तैयार हुई है, इससे बेहतर दिन कोई नहीं। माशाल्लाह, बड़ी बेहतरीन बात की है। यकीन के हवाले से अगर उस्ताद मुकर्रम इजाज़त दें तो मैं एक छोटी सी मिसाल पेश करके, यकीन है क्या। नाज़रीन किराम, यकीन का लफ्ज़ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते भी हैं कि फ़लाँ बात यकीन के साथ कही जा सकती है, फ़लाँ मामला यकीन इस तरह कहता है। लेकिन यकीन है क्या? यकीन की कैफ़ियत क्या है? हमने दौरान तालिब इल्मी एक अपने उस्ताद से ये बात समझी कि यकीन उस कैफियत को कहा जाता है जिसमें ज़रा सी भी शक शुबे की गुंजाइश बाकी ना रहे, थोड़ी सी भी हिचकिचाहट ना हो। उन्होंने मिसाल पेश की, कहने लगे कि यूँ समझें कि आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं। मसलन आपने एक शहर से दूसरे शहर, या एक गांव से दूसरे गांव, या एक गली से दूसरे किसी मुकाम तक पहुंचना है। आप जा रहे हैं, यकदम आपके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। अब आप इस हिचकिचाहट में पड़ जाते हैं कि मैं दाईं तरफ जाऊं तो अपनी मंजिल पे पहुंचूंगा, या बाईं तरफ जाऊं कि अपनी मंजिल पे पहुंचूंगा। जहन दोनों तरफ बट जाता है। अगर एक तरफ जहन हो 25%, 25%, और दूसरी तरफ हो 75%, 75%, तो जिस तरफ 25% जहन है उसको शक कहा जाएगा, और जिधर 75% है, 75%, इस कैफियत को ज़न्ने गालिब या गालिब गुमान कहा जाएगा। और अगर ये ऐसा हो कि दो रास्ते हैं, 50% एक तरफ है, 50% एक तरफ, 50% दाईं तरफ, 50% बाईं तरफ, तो ये जो कैफियत होती है इसको कहा जाता है तज़ब्ज़ब या तरद्दुद। तज़ब्ज़ब या तरद्दुद, शक। शक 25%, 50%, 50% तरद्दुद तज़ब्ज़ब, और जिधर 75% है वो गालिब गुमान, ज़न्ने गालिब। और अगर आदमी जा रहा है, सामने दो रास्ते नहीं बल्कि 100 रास्ते भी आ जाएं, और उसे पता हो कि इन 100 में से 99 रास्ते मेरे रास्ते नहीं, एक ही रास्ता है कि जिस पर आंखें बंद करके भी मैं चलूं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, तो इस कैफियत को, जहां 100% वो जानता है कि मैं मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं, थोड़ा सा भी शुबा नहीं, इस कैफियत को यकीन कहा जाता है। तो यकीन के साथ मांगी हुई दुआ भी कबूल होती है, यकीन के साथ पढ़ा हुआ इल्म भी अमल की तरफ राग़िब कर देता है। जी, आप कुछ फरमा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके यकीन के साथ जो बात आपने की है, एक छोटा सा वाक़या है। कॉलेज के अंदर दौरान तालीम एक मिर्ज़ई प्रोफेसर थे जो गाहे बगाहे जो दावत है उनकी, वो दावत मुसलमानों को दिया करते। तो हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह
ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیونکہ وہ استاد تھے اور یہ شاگرد تھے، ایک مرتبہ اس نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ سوچے تو صحیح اس بات پر کہ ہمارا بھی یہ نبی ہے۔ حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت جواب دیا اور کہا مجھے یقین ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ یقین جب دین پر ہو۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ بات ائمہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو اس سے اس کی نبوت کی دلیل طلب کرنا بھی کفر ہے۔ ہاں، کیوں کہ یہ یقین ہے کہ اللہ کے نبی لا نبی آبادی، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی ہے ہی نہیں، تو جب کسی سے دلیل طلب کریں گے تو اس کا مطلب آپ تھوڑا سا ہچکچاہٹ تھوڑا سا ہوگا۔ تذبذب ہے، کوئی شک کا۔ تو اسی طرح وہ شک ڈالنا چاہتا تھا، تو یقین یعنی آپ نے جو کہا اس یقین کا یہ واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہمیں کچھ تردد ہو، کوئی شک ذرہ بر ہو تو ہم کوئی دلیل یا سوچیں۔ اور علم کا جو حصول ہے اور پھر وہ عمل پر جو انسان کو ابھارتا ہے، میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھنا چاہیے علم کا حصول کہاں سے کر رہا ہے، کن لوگوں سے پڑھ رہا ہے، اساتذہ کون ہیں، کیا منہجی ہیں، کتاب و سنت کو پڑھانے والے ہیں، انہیں عقیدے کا صحیح فہم ہے، یا ایسے لوگ جو دین سے نابلد ہیں اور نکار حدیث کا فتنے لے کر یا یہ تو دوسرے۔ صرف دین کے علم ہے نا، ہاں جی، جو کوئی بھی دوسرے بھی علم ہے، دوسرے کوئی بھی بھی علم علوم ہے، ایسے استاد سے حاصل کرنا جو اس مکمل فن کا ماہر نہ ہو، یوں آپ کہہ لیجیے، جو اس فن کا ماہر نہ ہو، تو پھر وہ شاگرد بھی ایسا ہی ہوگا اور اس کے ساتھ پھر بڑے فتنے اٹھیں گے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ درس دینے والے کی گفتگو سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اساتذہ منہجی ہیں، کتاب و سنت والے ہیں، اور کئی مرتبہ اس نے تھوڑا سا پڑھا اور پڑھتے ہی علماء کے خلاف اور دیندار لوگوں کے خلاف، علم کے خلاف، اور بالخصوص جو مساجد پر صفوں پر بیٹھ کر دن رات تعلیم دینے والے ان کے خلاف۔ کیوں کہتے ہیں جتنا تھوڑا ہو وہ اتنا ہی زیادہ ابلتا، اور جتنا علم زیادہ ہوگا وہ سفیدے کا جو درخت ہے آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں لگتا، سیدھا کہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور آم کا درخت ہے اس پر جتنا پھل لگتا ہے وہ اتنا ہی جھکتا جاتا ہے۔ تو نمبر ایک یہ بات ناظرین کے لیے کہ جس سے آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں اس کو دیکھ لیجئے، اس کو وہ علم آتا بھی ہے یا نہیں آتا، اسے مسائل خبر بھی ہیں یا نہیں۔ ویسے ہی لکھ کر کوئی عظیم سکالر اور اس کے ساتھ مسئلے پوچھے جائیں اور اس حدیث کا مصداق نہ بنے، فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا۔ جب آدمی علم حاصل کرتا ہے تو قرآن مقدس کے الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ آپ وہ بات کیوں کہتے ہیں جس پر عمل نہیں کرتے۔ سب سے پہلا عقیدہ ہے، جیسے فعلم، علم حاصل کرو، انہ لا الہ الا اللہ، توحید کا علم ہے۔ جب شخص علم حاصل کرے گا، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی توحید، تو یاد رکھیے وہ اللہ کے ساتھ کائنات میں نہ کسی پتھر کو، نہ کسی درخت کو، نہ کسی شجر کو، نہ کسی زندہ کو، نہ کسی مردہ کو شریک نہ کرے گا۔ کیوں؟ علم کی بنیاد پر وہ عمل کر رہا ہے کہ اس پورے آسمان اور زمین کا مالک، اس کائنات کا مالک، اس چاند اور سورج کا مالک، تاروں کا مالک، انسانوں کا، مخلوق کا، جنات، ہر شے کا مالک ایک اللہ ہے۔ جب خالق وہ ہے تو مالک بھی وہ ہے، جب مالک وہ ہے تو رزاق بھی وہ ہے۔ تو توحید کا جب اسے فہم حاصل ہوگا، یعنی پہلے نقطے پر بھی، اور جیسے حدیث کے الفاظ ہیں اور واقعات سے بھی کہ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے باقاعدہ آ کر، وہ چرواہا تھا، بکریاں اس کے ساتھ تھی، تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، تم یہ گواہی دو اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں۔ اس وقت الہ موجود تھے، لات، منات، عزا، ہبل اور دیگر ان کے جو معبودان باطلہ۔ تو انہوں نے کہا اس کے بدلے کیا ملے گی؟ اس کے بدلے ہمیں، کہا تمہیں جنت، کہا مجھ جیسے یعنی رنگ و نسل اور میں ایک حبشی غلام، پھر بکریوں کا چرواہا، اللہ کے ہاں کوئی چیز نہیں۔ اب علم حاصل کرتے ہی اس نے یہ قبول کیا، اور اسے زندگی میں اس علم کے بعد دوسرا علم ابھی نہیں ملا۔ شہادتین کے بعد فوراً ہی حملہ ہوا اور وہ پہلے حلے میں ہی سب سے پہلے وہ شہید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل تھوڑا کیا، عمل، علم کے بعد عمل تھوڑا کیا ہے، اور اللہ کریم نے اس کو جنت کا مالک بنا دیا ہے۔ اچھا یہاں یہ بھی تو ہے نا کہ عمل کے ارادے سے بھی آدمی اٹھ جائے۔ جی، یقین کے ساتھ اس نے قبول کر لیا علم کو، اور عمل کے ارادے کے ساتھ بھی اٹھ جائے تو ابھی اس کا عمل ہو گیا، عمل اس کا عمل ہو گیا، عمل ہو گیا۔ عمل ہو گیا۔ وہ عمل کے اسے ارادے موقع سے نہیں ہی ملا۔ وہ شخص اپنی بستی سے نکلا تھا
عمل کے ارادے سے ہی اور راستے میں اسے موت آ یہ گئی بھی تھی۔ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس سے ایک شخص آیا، پوچھا کہ نمازیں کتنی ہیں، آپ نے کہا اتنی، روزے کتنے ہیں؟ جی تو جب اٹھ کے گئے کہنے لگا نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ ہاں جی، آپ نے فرمایا یہ آدمی اگر من نماز سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ایمان افروز باتیں، ہمارے فائدے کی باتیں، ہماری نصیحت کی باتیں، ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے کی باتیں جاری ہیں۔ یہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن ہمارے آج کے اس پروگرام، اس نشست کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔